الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات۔ جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 10 درجات بلند ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رجب المرجب، اس مبارک مہینے کی 27ویں شب، جو 27ویں رات ہے، جس میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کروائی۔ معراج کا عقلوں کو حیران کر دینے والا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا۔ معراج میں کیا کیا معاملات ہوئے؟ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما ہیں، جبریل امی علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں، اور ساتھ میں تیز رفتار سواری براق لے کر آتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی گئی، آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی، آپ نے آسمانوں کی سیر فرمائی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جنت کی سیر فرمائی، جہنم کا معائنہ فرمایا، سدرۃ المنتہا سے آگے عرش علا تک پہنچے، اور پھر اس سے بھی آگے لامقام رب کائنات جل جلالہ کا دیدار کیا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اس شب میں بے شمار کمالات اور بلندیاں عطا فرمائی۔ انشاءاللہ الکریم آج کے اس پروگرام میں ہم سنیں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کون کون سے زمینی مشاہدات کیے اور کون کون سے آسمانی مشاہدات کیے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری مدہ ذلہ العالی کی جانب، اور سنتے ہیں کہ کیا کیا مشاہدات ہوئے۔ لیکن سب سے پہلے میں سیدی آپ سے یہ سوال کروں گا کہ یہ مشاہدات کیوں کروائے گئے، اور انشاءاللہ پھر ان مشاہدات کی ڈیٹیل بھی سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اپنا دیدار کرایا، اور محبوب کو محبوب کی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا۔ اور اس شب معراج کے، سفر معراج کے بہت سارے معجزات ہیں، کمالات ہیں، اور بہت سارے اس کے اندر ہمارے لیے درس بھی ہیں، لیسن ہے، سیکھنے کے لیے ہے۔ عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہے، اور معراج مصطفیٰ کی حکمتیں ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، وہ بہت سارے بزرگوں نے بتائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب کو بلایا، مشاہدہ کروایا، کیونکہ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سلطنت دکھائی، کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے 2 زمینی وزیر ہیں، 2 آسمانی وزیر ہیں۔ زمینی وزیر ہیں صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ دنیا میں بھی ساتھ تھے، اب برزخ میں بھی ساتھ ہیں، قیامت میں بھی ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ یہ زمینی وزیر، اور آسمانی وزیریں جبریل و میکائیل علیہم السلام۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت اللہ کی عطا سے زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے۔ یعنی وزیر بادشاہ کے ہی ہوتے ہیں، آپ کی بادشاہ زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے۔ سبحان تو اللہ، سلطنت مصطفیٰ کا دورہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، شب یعنی اللہ معراج، پاک نے اپنے محبوب کو دکھا دیا کہ اے محبوب یہ سلطنت تمہیں عطا فرمائے۔ لیکن وہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی
محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو اللہ تعالیٰ نے جو محبوب کو سلطنت عطا فرمائی، زمین و آسمان کی بادشاہت عطا فرمائی، تو سمجھیں کہ اس کا یہ وزٹ ہے، اس کا دورہ ہے. اس دورے کا آغاز تو زمینی مشاہدات سے ہوا. جی تو سب سے پہلے کیا مشاہدات کروائے لیکن گئے؟ بارگاہ رسالت میں براق پیش کیا جاتا ہے سواری کے لیے، تو یہ بھی تعظیم مصطفیٰ کا اس میں بھی اظہار ہے. اور فرشتوں کے آقا آ کر آپ کو جگاتے ہیں اور پیغام سناتے ہیں اور براق پر لاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر مبارک شروع ہوتا ہے مسجد حرام سے بیت المقدس تک، اور اس کا قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. تو معراج مصطفیٰ کا ثبوت قرآن سے. سبحان جی اللہ. سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بھی اس کو کہتے ہیں، اور سورہ نجم کے اندر تو کئی آیتیں ہیں، اور قرب خداوندی کا بیان ہے، دیدار الہی کا بیان ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت بصارت کا بیان ہے، دیکھنے کی قوت کا بیان ہے. تو بہرحال یہ قرآن سے ثبوت ہے، تو اس کا مطلب اس کا انکار کرنے والے کے لیے سخت حکم ہوگا. لیکن مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک تو قرآن میں ثابت ہو گیا نا، نص قطعی سے ثابت ہو گیا. اب جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. اچھا جی بالکل. اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کی سدرۃ المنتہا تک کی سیر ہے. چونکہ یہ بھی احادیث میں آیا، اور وہ احادیث بہت مشہور ہیں. احادیث مشہورہ یہ اصطلاح ہے احادیث کی. جی تو اس کا انکار کرے تو وہ بھی گمراہ ہے. اور پھر بارگاہ الہی میں حاضری، دیدار الہی، اس کا جو انکار کرتا ہے وہ بھی خاطی ہے، خطا پر ہے، خطا کار ہے. تو خیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مشاہدات فرمائے، تو اس میں جبریل امی علیہ السلام ہم رکاب ہیں، آپ ساتھ ہیں. تو ایک مقام پر جو کھجوروں کے جھنڈ نظر آتے ہیں، باغات نظر آتے ہیں، تو عرض کی جاتی ہے کہ آپ نزول فرمائیں اور اتر کر نماز پڑھیں. یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی ہجرت ہوگی، یعنی مدینہ پاک. سبحان اللہ. امیر علیہ سنت کے شعر بھی سناتا ہوں. جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولا جاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں. دوران سفر شاہی سواری مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ایک سفید زمین پر. تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اتر کر 2 رکعت نماز ادا کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نزول فرمایا، 2 رکعت نماز ادا کی. تو عرض کی آپ نے مدین میں اس درخت کے پاس نماز پڑھی جہاں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. سبحان اللہ. یہاں سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری اب پہنچتی ہے اس مقام پر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت. سبحان اللہ. بیت اللحم اس جگہ کا نام ہے. اور یہاں بھی جبریل امی علیہ السلام کے مشورے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرماتے ہیں.
تو یہاں دیکھیں کہ یہ ملک شام ہے نا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے سلطنت اور اسلام کا پہلا بادشاہ بنایا, تو یہ بھی سلطنت مصطفیٰ ہے نا, سبحان اللہ. جس کا مشاہدہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس جاتے ہوئے ایک ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرتے ہیں. یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار ہے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشاہدہ فرماتے ہیں کہ وہ مزار میں نماز ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. انبیاء حیات ہیں اور وہ یعنی زندہ ہیں اور قبروں میں نمازیں ادا کرتے ہیں, حدیث پاک میں ارشاد ہوا. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمینی مشاہدات فرمائے, بیت المقدس میں نبیوں کی امامت فرمائی. اب آسمان کی طرف آپ تشریف لے گئے اور اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھار, فرش پہ طرفہ دھوم دھام. عرش پہ تازہ چھیڑ چھار, فرش پہ طرفہ دھوم دھام. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. سبحان اللہ. حضور زمینی مشاہدات ہوئے, پھر آسمانی مشاہدات بھی ہوئے, انبیاء کرام سے ملاقات بھی ہوئی. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتایا جائے کہ کس آسمان پر کس نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور پھر انشاءاللہ مزید بھی آپ سے مدنی پھول لینے ہیں کہ وہ انبیاء کرام انہی آسمانوں پر کیوں تھے. انشاءاللہ آج اس کی بھی ہم نے لوجک سننی ہے انشاءاللہ الکریم. ہر آسمان پر انبیاء کرام نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, معراج کے دولہا کو ویلکم کیا, مرحبا کہا. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام, دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام, چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام, پانچویں پر ہارون علیہ السلام, چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام, اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے دولہا سے ملاقات کا شرف حاصل کیا, ویلکم کیا, استقبال کیا. سبحان اللہ. اس ملاقات کی حکمت کیا ہے, کیوں کرائی گئی یہ ملاقات؟ تو حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرانا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف بھیجے گئے, تو شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینے ہجرت کرنی ہے. اچھا, حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرانا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہودی آپ کو برائی پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اچھا, حضرت یوسف علیہ السلام سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی. اس میں یہ اشارہ تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف سے انہیں آزمائش پہنچی, تو آپ کو قریش کی طرف سے آزمائش پہنچے گی, اور وہ آپ سے لڑیں گے. آپ کا قبیلہ آپ کو آزمائش میں مبتلا کرے. جی, حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمانوں پر اٹھایا تھا اور جنت میں داخل فرمایا, مختلف اس کی روایات ہیں. تو اس میں اشارہ تھا کہ اللہ پاک کی جناب میں آپ کو بلند مقام حاصل ہوگا. حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, تو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کی قوم, حضرت ہارون علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جو ہے, پہلے انہوں نے دشمنی کی پھر محبت کی. تو اشارہ ہے کہ آپ کی قوم قریش پہلے تو آپ کو آزمائش میں مبتلا کرے گی, تکلیف دے گی, پھر آپ سے محبت کرے گی. اچھا, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر, تو اس میں اشارہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انہیں تکلیف دی, تو اس طرح آپ کی قوم بھی تکلیف دے گی, آپ صبر کیجیے گا. تو یہ حکمتیں جو ہیں وہ علماء نے بیان کی ہیں.
سبحان اللہ. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک ترتیب ہے، اور مختلف آسمانوں پر ان انبیاء کرام کی ملاقات ہوتی ہے. تو ایک تو یہ آپ نے حکمت بیان فرمائی کہ اسی نبی علیہ السلام سے ملاقات کیوں ہوئی، یہ اس میں حکمت ہے. اب ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ انبیاء کرام ان آسمانوں پر کیوں تھے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے پر کیوں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے پر کیوں تھے، یوں جو ترتیب بیان ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، اس کی وجہ جو علماء نے بیان کی میں خلاصتاً اختصاراً یعنی شارٹ کر کے عرض کرتا ہوں، کیونکہ وہ انبیاء میں سب سے پہلے ہیں تو اس لیے وہ پہلے آسمان پر تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا زمانہ مصطفیٰ سے قریب ہے. اور تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام. اس میں مختلف روایتیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ کہ ان کی صورت پر امت مصطفیٰ جنت میں داخل ہوگی. سبحان اللہ. ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر. اس کی وجہ یہ کہا گیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو رفت بخشی. 7 آسمانوں میں چوتھا آسمان معتدل اور درمیانہ ہے اس لیے. اچھا، 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام کہ موسیٰ علیہ السلام کا قرب تھا، اور موسیٰ علیہ السلام ان سے بلند جگہ 6 آسمان پر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو ان کو فضیلت حاصل ہوئی. ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر اس لیے کہ وہ میرے آقا علیہ السلام کے جد امجد ہیں، آب و اجداد میں سے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کچھ حکمتیں علماء نے بیان کی جو میں نے عرض کرنے کی کوشش کی. اور اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو زمینی مشاہدات بھی کروائے، آسمانوں کی سیر بھی کروائی، آسمانوں پر ایک اعزاز و اکرام بھی ہوا، فرشتوں نے ویلکم کیا، انبیاء نے ویلکم کیا. حضور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سفر میں، اس سیر میں جہنم کا معائنہ فرمایا. تو جہنم ہے کہاں، اور معائنہ جو ہوا کچھ اس کے احوال بھی بیان ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کو ملاحظہ فرمایا. جہنم یہ کہا جاتا ہے کہ 7ویں زمین کے بھی نیچے، اور آپ نے آسمانوں پر دور رہ کر ہی اس کا مشاہدہ فرمایا اور مختلف لوگوں کو مختلف عذابات میں دیکھا. مثلا کچھ لوگ اپنا ہی گوشت کھا رہے تھے، اور جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی یہ لوگوں کی عیب جوئی کرنے والے ہیں. اور کچھ لوگوں کو دیکھا مردار کھا رہے تھے، تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی یہ لوگوں کی غیبتیں کرنے والے، پیٹھ پیچھے ان کی غیر موجودگی میں جو برائیاں بیان کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنے چہرے اور سینے کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے، تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی یہ لوگوں کی غیبت کرنے والے اور ان کی عزت خراب کرنے والے. ایک آدمی کو دیکھا جو نہر میں تیرتے ہوئے پتھر نگل رہا تھا، تو عرض کیا گیا سود خور ہے. کچھ ایسے افراد دیکھے جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے، اندر سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے، اندر سانپ تھے مگر وہ باہر سے نظر آ رہے تھے. تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی یہ بھی سود خور ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر جو پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، ہر بار کچلنے کے بعد سر درست ہو جاتے تھے، اور یہ بار بار ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا تھا. تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے. اللہ ہمیں نمازی بنائے اور گناہوں سے بچائے. غیبت کرنا، سود کھانا، نماز قضا کرنا، خاص طور پہ یہ کتنے برے عمل ہیں کہ جن کو اتنی سخت سزا جہنم میں دی گئی. سیدھی جہنم کا معائنہ بھی ہوا، جنت کی سیر بھی ہوئی، سدرۃ المنتہا کے پاس بھی پہنچے. تو کچھ سدرۃ المنتہا کے متعلق بھی بتایا جائے، جنت کے متعلق بھی ارشاد ہو جائے. بالکل جی. 7ویں آسمان پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا کو ملاحظہ فرمایا. بیری کا درخت ہے، سدرہ نام بھی بچیوں کے رکھے جاتے ہیں، اچھا نام ہے ماشاءاللہ. اچھا، اس کا جو تنا تھا وہ 7ویں آسمان پر، جڑیں 6 آسمان پر. یہ جبریل امی علیہ السلام کا آخری مقام ہے، اور یہیں سفر معراج میں جبریل امی نے معذرت کی تھی کہ میں آگے سفر نہیں کر سکتا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ
حسرت کے ولولے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سدرۃ المنتہا پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 14، 15، 16، 17، 18 میں اس کا بیان ہوتا ہے۔ عند سدرۃ المنتہا عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑی، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ تو سدرۃ المنتہا کے پاس جانے کا یہ سورہ نجم میں اس کا بیان بھی موجود ہے۔ سدرۃ المنتہا اپنے جیسے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا آخری مقام، اور اسی کے قریب جنت المأویٰ۔ تو جنت کی پھر سیر میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ جی، میرے آقا علیہ السلام نے جنت کی سیر فرمائی اور جنت کے اندر جنتی محلات دیکھے اور بہت سارا کچھ دیکھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے بہت سے جنتی مشاہدات بھی فرمائے سبحان اللہ۔ اسی سفر معراج میں۔ اور وہ کسی نے کہا، جبریل ٹھہر کر سدرہ پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں۔ یہ میرے سنت کا شعر ہے۔ اور کسی نے کہا، سلام اس پر کہ جس نے اس کو اس کو سب کو دیکھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے اس کو سب کو دیکھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے چشم سر سے رب کو دیکھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے چشم سر سے رب کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے پیارے آقا علیہ السلام کے مشاہدات جو شب معراج میں ہوئے اس کے متعلق سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مبارک مقامات دکھائے گئے، شب معراج زمینی مقامات جس کی نسبت انبیاء کرام علیہ السلام سے تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس چیز کو کسی اللہ والے سے، کسی نبی سے، کسی نیک بندے سے نسبت ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس مقام کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ اور ہم اسی لیے اولیاء کرام کے مزارات پر بھی جاتے ہیں، انبیاء کرام سے نسبت رکھنے والی اشیاء کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے آسمانی مشاہدات کے بارے میں ہم نے سنا، انبیاء کرام علیہ السلام نے ویلکم کیا، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور جہنم کا معائنہ، جنت کی سیر، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام مستویٰ پر پہنچے، پھر اس سے آگے عرش اولیٰ پر پہنچے، اور پھر اس سے آگے وہاں پہنچے کہ جہاں وہاں یہاں کہاں سب ختم ہو جاتا ہے، جہاں جہت ہی نہیں ہے اور عقل اس کو سمجھنے سے عاجز ہے، اور ایک سمجھنے کے لیے اس کو لامکاں کا نام دیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے رب کائنات جل جلالہ کا دیدار کیا۔ اللہ کریم معراج مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں بخشش کی خیرات عطا فرمائے، معراج مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں پکا نمازی بنائے، معراج مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔